بھائیوں بہنوں نوجوانوں، آج اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہم موجود ہیں اور پاکستان ایک بدترین آئینی بحران سے گزر رہا ہے۔ آج عمران نیازی صاحب کے خلاف پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کے لیے مقرر تھی۔ پاکستان کے آئین کے تحت اسپیکر صاحب پابند ہیں کہ جب یہ موشن اسمبلی میں پیش کر دی جائے تو 7 روز کے اندر اس پہ رائے شماری ہوتی ہے۔ اس بارے میں حکومت کے اٹارنی جنرل بھی سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرا چکے تھے کہ تحریک عدم اعتماد پر آئین کے مطابق ضابطے کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ووٹنگ ہوگی۔ آج جب ہم قومی اسمبلی میں پہنچے اور حکومت کو یہ نظر آیا کہ 195 سے زیادہ اراکین اس کے خلاف ووٹ دینے کے لیے موجود ہیں، تو اس کے وزیر اس کے تحت انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے کہا کہ اس تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کو مسترد کیا جائے، چونکہ یہ تحریک بیرونی سازش کے تحت پیش کی گئی ہے۔ اور ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی طور پہ، چونکہ وہ آئین کے تحت پابند تھے کہ رائے شماری کرائیں، رولنگ دیتے ہوئے اس تحریک کو مسترد کیا اور اجلاس برخاست کر دیا، حالانکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا چکی تھی، اور اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو اور جاری اجلاس ہو تو اس اجلاس کو برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک دم پھر حکومت کے لوگ نعرہ بازی کرتے ہوئے چوروں کی طرح اسمبلی سے بھاگ گئے۔ آج میرا خیال ہے کہ جو ایک بنیادی سوال ہر پاکستانی کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا یہ ملک بنانا ریپبلک کے طور پہ چلے گا۔ ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن آج ایک شخص جو ذہنی طور پہ خود غرض، انا پرست اور خود پرستی کے خبط میں مبتلا ہے، وہ اقتدار سے ہر قیمت پہ چمٹا رہنا چاہتا ہے۔ وہ کسی قیمت پہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اس مقصد کے لیے وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ہر ضابطے کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی عمران نیازی صاحب ہیں کہ جنہوں نے آتے ساتھ ہی چین کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے اور چین کے پاکستان کے ساتھ سی پیک منصوبوں پر کرپشن کے بھونڈے الزامات لگا کر چین کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں ہم نے 29 ارب ڈالر کے منصوبے اپنے حکومت میں شروع کیے، پچھلے 4 سالوں میں ایک بھی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طرح چین کو ناراض کرنے کے بعد یورپین یونین، جس نے پاکستان کو GSP پلس کی سہولت دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹس میں بہت اضافہ ہوتا ہے، انہوں نے یورپین یونین کو بھی اپنے جلسہ عام میں نشانہ بنا کے پاکستان کے اور یورپین یونین کے تعلقات خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چین ناراض کر دیا، یورپین یونین کو نشانے پہ لے لیا، اور اب تازہ شہکار یہ ہے کہ امریکہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس کی بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اور اگر ہم نے ایکسپورٹس بڑھانا ہے تو اس میں مزید ہم نے شیئر لینا ہے، اب اپنے ڈوبتے ہوئے اقتدار کے لیے ایک امریکہ کی سازش تھیوری گھڑ کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان اور چین کے تعلقات بھی خراب کر چکا ہے، جو پاکستان یورپین یونین کے تعلقات بھی خراب کر رہا ہے، جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب کر رہا ہے، جو پاکستان اور خلیجی برادر ملکوں کے درمیان بھی تعلقات بگاڑ چکا ہے، یہ کون سی قومی خود مختاری ہے؟ یہ کون سی ملک کا مفاد ہے جس کی خارجہ پالیسی یہ چلا رہا ہے؟
یہ تو میں سمجھتا ہوں کسی دشمن کا ایجنٹ ہے جو ایک ایسے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جو پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر رہا ہے، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ہمیں کہیں سے کوئی حمایت نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے میں پاکستان کے ہر نوجوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ملک یا کوئی نظام نہیں چل سکتا اگر اس کے ضابطوں کو احترام نہ دیا جائے۔ آپ اگر کار خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، اس مینول پہ گاڑی چلے گی تو وہ کامیاب رہے گی۔ اس مینول میں اگر لکھا ہے کہ پیٹرول ڈالنا ہے انجن میں تو آپ پہ ڈیزل نہیں ڈال سکتے۔ اگر الیکٹرک گاڑی ہے تو اس کی بھی اسپیکس لکھی ہوئی ہیں، اس میں آپ ڈیزل نہیں ڈال سکتے۔ کمپیوٹر لاتے ہیں اس کا بھی مینول ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اسی طرح ریاست کا بھی ایک مینول ہوتا ہے جسے ریاست کہتے ہیں، آئین کہتے ہیں، اور اگر اس ریاست کو اس آئین کے مطابق نہ چلایا جائے تو وہ ریاست اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ اب یہ جنگ عمران نیازی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہارٹ اینڈ سول کی ہے کہ کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا یا پاکستان کسی بھی خود غرض، ضدی، ہٹ درم، انا پرست حکمران کی ذاتی جاگیر بن کے رہے گا۔ ہم اس جنگ کو جیتیں گے، اس جنگ کو لڑیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو بھی اسی طرح برخاست کر دیا تھا، اور بالآخر ہم سپریم کورٹ سے وہ جنگ جیتے، اور اس جنگ کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی بالادستی کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن آج فواد چودھری نے، قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر نے، وزیر اعظم نے اور صدر مملکت نے، ان چاروں نے پاکستان کے آرٹیکل 95 کی دھجیاں بکھیر کے آئین شکنی کا جرم کیا ہے، اور اب یہ آرٹیکل 6 جو آئین کو انحراف کرنے، آئین کو اس کا سیبوٹاج کرنے، ایبروگیٹ کرنے، یہ تمام جرائم اس میں آتے ہیں، یہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آئین شکنی کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مجرم عمران نیازی جو صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے قوم کو استعمال کر رہا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑا کر رہا ہے، ان کو بتائیں گے کہ یہ ملک عمران نیازی کی بنی گالا کا گھر نہیں ہے۔ یہ ملک اور اس کا آئین پی ٹی آئی کا کوئی منشور یا پی ٹی آئی کا دستور نہیں ہے جسے جب چاہا جیسے مروڑ لیا۔ یہ 22 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے، اور آج یہاں پر اپوزیشن کے سارے ایم این ایز موجود ہیں۔ ہم نے رائے شماری کی ہے اور 197 ایم این ایز نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں ووٹ دیے ہیں، اور اب عمران خان سیزز ٹو بی دا پرائم منسٹر، اور جو قدم انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا کیا ہے اور صدر نے جو اس کی منظوری دی ہے، یہ غیر آئینی اقدامات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ لاء ڈویژن ان کو نوٹیفائی نہیں کرے گی، اور اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری بھی ہوا تو وہ غیر آئینی ہوگا، اور سپریم کورٹ یقیناً اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی، اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ اپنا وجود برقرار رکھے گی، اور انشاءاللہ تعالی عمران نیازی کو ان کے جرائم کے لیے جواب دینا پڑے گا پاکستانی قوم کو، اور اس کی سزا کے لیے اب تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان اور اس کے تمام عوامی نمائندے اس ملک کے آئین کے پاسبان ہیں۔ ہم پاکستان کی خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک عظیم اقتصادی قوت بنانا چاہتے ہیں۔ عمران نیازی جس نے ملک کو کنگال کر دیا، قرضوں کے جال میں پھنسا دیا، اب یہ خوددار اور خود مختار پالیسی کی بات کرتا ہے۔ خود مختار پالیسی کی بنیاد مضبوط معیشت ہوتی ہے۔ جو شخص معیشت نہیں چلا سکتا وہ خود مختار ایک خارجہ پالیسی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ جو دھوکے ہیں، یہ جو چکنی
کھٹی باتیں ہیں، اب قوم ان سے کسی بہکاوے میں نہیں آئے گی۔ وہ ڈرامہ جو نیا پاکستان کے نام پہ کیا گیا اور کہا گیا کہ 20 سال سے میں نے تیاری کی ہے، میری بہترین ٹیم ہے، خان صاحب کا یہ جھوٹ اور ڈرامہ اب پکڑا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ قوم دوبارہ ترقی کے سفر کو شروع کرے گی، جیسے کہ پہلے ہم نے پاکستان میں ترقی کے سفر کو جاری کیا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔